حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے والدین کے بارے میں ایک تقریر میں نے آپ سنا تھا کہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا جی اور ان کی کاوشوں کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے جد و جہد کی، ایک رکشہ چلاتے تھے اور جو ہے آپ کی پرورش کی. تو والدین نے آپ کی کس طریقے سے پرورش کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیے، الحمدللہ ہمارے خاندان کے جو اکثر بزرگ تھے جی وہ پڑھے لکھے تھے سبحان اللہ، اور صاحب ولایت تھے، سبحان اللہ. اور اکثر و بیشتر جو علاقہ خاندیش کا ہے، وہ جو دھلیا ضلع، جلگاؤں ضلع اور برہان پور، جی یہ جو سب علاقے ہیں، ان علاقے کے بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ قاضی شرع کے منصب پر اللہ، فائز رہے. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ 2 یا 3 پشتوں میں علم دین کی کمی آ گئی. جی اس علم دین کی کمی کی وجہ سے خاندان جو وہ گوشہ گمنامی میں چلا گیا. جی ہمارے بعض بزرگوں نے علم دین کی طرف رخ کرنے کی بجائے، کچھ وجوہات رہی ہوگی، میں نے جاننے کی کوشش کی بڑوں سے، لیکن کوئی معقول جواب مجھے نہیں مل سکا. جی تو ایک تو گمنامی اور دوسری وہ غربت کا شکار ہو گئے. جی اور اسی میں پھر کوئی رکشہ چلاتا رہا، کوئی جو ہے وہ مزدوری کرتا رہا. جی یعنی ایک منصب وہ تھا قاضی شرع کا، اور بعد میں جی پھر یہ جب حالات تھوڑا علم کی کمی ہوئی تو ہوئی تو ہاں. جی جی تو وہ جو 2-3 پشتوں کا جو گیپ ہے، جی وہ بعض مخالفین کو جو ہے کچھ مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور کچھ خیر خواہوں کو غلط فہمیوں کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. جی جی تو اس درمیان میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوا. میرے دادا خود گورنمنٹ سرونٹ تھے. جی جی والد صاحب جو ہے وہ رکشہ چلاتے رہے. لیکن ہر انسان اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے، بے شک. مگر یہ میں بات بالکل شرح صدر کے ساتھ کہوں گا اور سچی بات کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے والدین مجھے عطا فرمائے، اللہ، بہت کم لوگوں کو ایسے والدین. سبحان اللہ. میرے والدین جو وہ بہت سادہ دل جی اور مذہبی تعلیم بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، جی لیکن میری دادی مرحومہ کے پاس مذہبی تعلیم زیادہ تھی. ماشاء اللہ، میری پہلی استاد بھی وہی ہے. سبحان اللہ. درود شریف، کلمے، درود ابراہیم، دعائے معصور، عہد نامہ، جی یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے گھر یاد کیا ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت کی وہ مناجات، یا الہی ہر جگہ تیری تیری عطا عطا تھی، کا جی اس کو طرز اور ترنم کے ساتھ انہوں نے تعلیم دی تھی، پڑھایا تھا. سبحان اللہ. تو ان کی وجہ سے والد اور والدہ کی تربیت اچھی ہوئی. سبحان اللہ. تو چونکہ وہ لوگ کوئی ڈگری تو نہیں رکھتے مذہبی تعلیم کے معاملے میں، مگر بہت اچھی طبیعت ہے، بالکل. سادہ مزاجی کے ساتھ یہ کہہ لیں کہ صوفیانہ رنگ ہے. جی جی اور انہوں نے ہی میری ایک اچھی تربیت کی ہے. سبحان. آج بھی میں جب بھی گھر پہ رہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ میں ان کے ساتھ ضرور بیٹھوں سبحان اللہ. اور ان سے کچھ سیکھوں. اور ابھی بھی میں سیکھتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ میرا ابتدائی دور تھا، جی تو ابتدائی دور میں چونکہ مالیگاؤں کی عوام نے مجھے بہت محبت دی ہے، سبحان اللہ. اور ابھی بھی مجھ سے بہت محبت نظر کرتے ہیں. آتا ہے بے شک. جی ہاں، عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ انسان جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے لوگ اس سے بہت محبت بالکل. کرتے ہیں، یہ کم ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے شہر میں میرے مخالفین کم ہیں، محبین بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے برعکس محاورے بھی کافی. جی ہاں، اور اللہ کا شکر ہے کہ عام طور میں سمجھتا ہوں یہ بات بتانے کی نہیں، یوٹیوب میں تو جلسوں میں لوگ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں جی اظہار محبت بالکل، وغیرہ. اللہ انہیں نظر بد سے بچا اور انہیں آمین. بہتر صلہ دے، آمین. مرد کے ساتھ خواتین بھی اور خواتین کے ساتھ چھوٹے بچے بھی. بچے بالکل بالکل. اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ اگر آپ کہیں مالیگاؤں تشریف لائیں، جی مالیگاؤں کے جو پاگل لوگ ہیں وہ بھی، میں جب مالیگاؤں ہوتا ہوں اللہ تو وہ میں جب مرکز پر ہوتا ہوں تو وہ پاگل لوگ بھی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں.
اللہ اکبر. اور مگر جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو عام طور پہ میں اور لوگوں کو جہاں بٹھاتا ہوں میں ان کو بھی بٹھاتا ہوں. تو وہ پاگل نہیں عقل مند. ہاں جی. تو بہرحال شروعات کے دن تھے، بڑے چرچے تھے، بڑی محبت تھی، جی عروج کی طرف قدم بڑھ رہے تھے. جی. تو لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی اذان دینا ہے بچے کان میں تو سید صاحب کو بلا لو، ہاں ہاں. فاتحہ کرانا ہے تو بلا لو، یہ نکاح کرنا. ابتدائی بات کریں ابتدائی جب سوشل میڈیا پر آپ مشہور نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات. مالیگاؤں میں زیادہ دن گزرتے تھے اس وقت. تو میں جو وہ رات میں تقریباً 2-2:30 بجے گھر آیا اور آنے کے بعد بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی. رات کے 2:30 بجے. رات کے تقریباً 2-2:30 بجے جی. تھے. تو میں جو ہے وہ نیند کا سونے کا لباس پہنے ہوا تھا تو میں نے بالکل دروازے رات میں تو. ہاں میں دروازے پر آیا تو کسی نے کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی، اذان کے لیے چلیے. تو میں بڑبڑاتے ہوئے گھر کی طرف، وہ کپڑے چینج کرنے تھے تو میں کمرے کی طرف واپس آیا. تب میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، اٹھ کر چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر کے، اذان دے دو، فاتحہ کر دو اور نکاح پڑھا دو سب. میری والدہ نے یہ سنا تو انہوں نے مجھے روک لیا. جی. بولے بیٹا ایسے ناراض نہیں ہوتے، کتنے سارے حفاظ، علماء، امام اور سادات ہیں گاؤں کے اندر، مگر اگر لوگ تجھے بلاتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے. مطلب جہاں نفس ڈگمگانے کی حالت میں تھا تو بالکل والدہ نے وہاں پہ اصلاح فرمائی. اللہ اکبر. ہاں. حالانکہ وہ کوئی ڈگری یافتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ میری دادی کی صحبت یافتہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو لوگوں کے دل میں محبت ڈالی ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے لوگ تجھے بلاتے ہیں. بالکل بالکل. اس دن کے بعد سے پھر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اسی طرح سے پھر کبھی کچھ مخالفتوں کا ماحول گرم ہوا تو کبھی والدہ کے پاس بیٹھ کر کہا کہ یہ لوگ بدبختی کرتے ہیں اللہ فلاں، تو کہا نہیں بیٹا، حضور کی امت کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. یعنی بدگمانی سے بھی بچائے. ہاں، سب کے لیے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. یعنی اس طرح کی تعلیم یہ باتیں ہیں. اللہ تو وہ ان کی تربیتیں ہیں اور محبتیں ہیں.